سورہ صافات آیت نمبر 40۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اہل جہنم کا تذکرہ تھا کہ انہیں آخرت میں کن کن عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر وہ وہاں کتنے پچھتائیں گے۔ اور آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اہل جنت کے احوال مذکور ہیں کہ جنت والوں کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، یہ استثناء منقطع ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ کے خاص اور نیک بندے ہیں ان کا حال ان جیسا نہیں ہوگا جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، بلکہ ان کا حال ان سے مختلف ہوگا۔ اب وہ مختلف کیسا ہوگا وہ آگے تفصیل آ گئی۔ الا مگر عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین جو کہ خاص ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ عابدن کی جمع عباد ہے نا، اس سے مراد اللہ کے نیک بندے۔ اب سب سے پہلے جو وہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوا، فرمایا اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، رزق معلوم، ایسا رزق ہوگا جو معروف اور مشہور ہے، یعنی جس کی صفات معلوم ہیں۔ تو وہ رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں ان کو جو دیا جائے گا، اس کی بہت ساری جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دنیا میں ایمان والوں کے سامنے یعنی بیان کر دی ہیں اپنے کلام پاک میں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے ذریعے۔ اب مثلا وہ جو جنت کا رزق ہے اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، جو شکل و صورت میں تو دنیا جیسے پھلوں کی طرح ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ جو کچھ دیر پہلے رزق دیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا یا پھل دیے جائیں گے، اس سے جو بعد میں دوبارہ وہی چیز دی جائے گی اسی طرح کی شکل و صورت میں، لیکن ذائقے میں جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہو اور بہت ہی اعلیٰ ہوگی۔ اور دوسری اس کی یعنی صفت یہ ہوگی کہ وہ عزت کی روزی ہوگی، کسی وقت ان کی توہین نہیں کی جائے گی۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ دسترخوان لگاتے ہیں لیکن وہ جو جن لوگوں کو کھلاتے ہیں بار بار ان کی توہین، کبھی رش کبھی کیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ عزت کی روزی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے پیش کی جائے گی جیسے شاہی مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تو ایک دو مرتبہ، وہاں روزانہ یہی حال ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ وافر مقدار میں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا اس میں بد ذائقہ مال نہیں ہوگا، ساری کی ساری چیزیں خوشنما اور بہترین ذائقے والی ہوں۔ اور اسی طرح اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں پھل موسم پہ ہوتے ہیں، بعد میں نہیں، کوئی چیز ملتی ہے کوئی نہیں ملتی، ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی، ہر وقت تازہ بتازہ۔ اور اسی طرح اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو جنت کا پھل ہوگا یا جنت کا جو جتنا بھی کھانا اور جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ صرف مزے لینے کے لیے، ذائقے کے لیے، چسکے کے لیے ہوں گی۔ وجہ یہ کہ وہاں بھوک پیاس پہ نہیں ملے گا۔ جام کوثر جس کو نصیب ہو گیا، بھوک پیاس تو اس کو لگے ہی نہیں، وہ تو پھر جنت کی ساری نعمتیں لذت کے لیے ہوں اور مزے لینے کے لیے ہوں گی۔ اس نے فرمایا نا فواکہ، وہ میوے ہوں گے۔ یہ فواکہ فاکہۃ کی جمع، عموماً یہ انہیں ڈرائی فروٹ پہ بولا جاتا ہے، خشک میوہ جات، اور وہ خشک میوہ جات عموماً جو ہے نا وہ تلذذ کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور اس حال میں کہ وہاں ان کی عزت ہو، ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھا کر شاہی مہمانوں کی طرح دیے جائے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ایسے باغات، ایسی جنت کی جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ علی سرر،
وہ صوفوں پر ہوں گے، تخت شاہی پر ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، گول میز کانفرنس، یا جس طرح دنیا میں آج کل عموماً گھروں میں رواج ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، چاروں طرف سے کرسیاں لگا کے، تو وہاں بھی یہی جو ہے نا وہ باجرا ہوگا کہ کھانا کھا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ تو تھا کھانے کا تذکرہ۔ آگے آپ مشروبات کا تذکرہ ہے جی۔ فرمایا یطاف، دورہ ہوگا، علیہم، ان پر، بکاسن، ایسے جاموں کے ساتھ جو شراب کے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن من معین، چشمہ دار شراب، یعنی وہ شراب کے جو یعنی جس کے چشمے جاری ہوں گے اور تازہ بتازہ ہو، بہتے چشمے، اللہ اکبر، معین، جاری چشمے، بہتے۔ وجہ یہ ہے نا جی کہ ہاں بیضاء، وہ سفید ہوگی، وائٹ ہوگی، لذۃ للشاربین، جو لذیذ محسوس ہوگی پینے والوں کے لیے، یعنی پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی، جو پئیں گے تو ان کو پیتے ہی بڑا سرور آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ لا فیہا غول، نہ اس میں ہوگا سر درد اور سر چکرانا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ عنہا، اس شراب سے، ینزفون، بہکی بہکی باتیں کریں گے، کہ نہ ان کا دماغ خراب ہوگا کہ وہ دماغ خراب ہونے کی وجہ سے کیا کریں، پھر وہ حیات بکنا شروع کر دیں، فحاشی شروع کر دیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی شراب جو ہے نا جی، اس میں چند خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسے پھلوں اور اسی طرح غلے کو گلا سڑا کے اس کے شیرے سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ جب یعنی پی جاتی ہے تو پینے کے بعد یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عموماً اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، یعنی بد ذائقہ محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو پی لیا جاتا ہے تو اس سے پھر وہ دماغ کو سر چڑھ جاتی ہے، جس سے سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عموماً جو ہے نا وہ زیادہ پی لے تو بعض دفعہ گر بھی جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے پھر وہ واہیات بکنا شروع ہو جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں، پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں مارے مارے، جو شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت ہی غیر ہو جاتی ہے نا۔ تو دنیا کی شراب میں یہ تین چیزیں ہیں، تو فرمایا وہاں یہ تینوں نہیں ہوں گی۔ وہ ایک تو کڑوی نہیں ہوگی، بڑی خوشنما ذائقہ دار ہوگی، مزے دار ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے سر بھی نہیں چکرائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے نشے میں دھت ہو کر وہ حیات بھی نہیں بکیں گے، بلکہ وہ صرف سرور کے لیے ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی پھلوں کو جلا سڑا کے گلا کے ان سے حاصل نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے تو چشمے جاری ہوں گے تازہ بتازہ۔ اللہ اکبر۔ اب مشروبات کا تذکرہ ہو گیا، اب تیسری چیز ہے جی جنسی تسکین، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی، عین، موٹی آنکھوں والی عورتیں اور بیویاں ہوں گی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انہیں یعنی جوڑا عطا کریں گے حوروں کی شکل میں، یا یہ جو دنیا کی عورت ہے یہ ان کی سردار ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی اعلیٰ شکل میں دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ کر کے جنت میں لائیں گے، بالکل نوجوان، اور انتہائی یعنی جنت کی حوروں سے بھی اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو قصر، چھوٹا کرنے والی یعنی نیچے رکھنے والی ہوں گی، عین، بڑی آنکھوں والی، کہ آنکھوں کا مناسب بڑا ہونا یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وہ آنکھوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، یعنی صرف اپنا جو ان کا خامند ہوگا، جو اللہ تعالیٰ وہاں جس کو وہ عطا کریں گے، وہ صرف اپنی نظریں اس پہ ہی مرکوز رکھیں گی، اللہ تعالیٰ اس میں اتنا حسن ڈال دیں گے کہ ان کو کہیں اور نظر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یعنی چاہت ہی نہیں ہوتی، ہر وقت اسی کو دیکھ دیکھ کے خوشی اور سرور محسوس کریں گی، یعنی اپنی جو حیا والی نظریں ہیں وہ صرف اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑا ملا ہے اس سے آگے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کأنہن، گویا کہ وہ بیضم، انڈے ہیں، مکنون، پوشیدہ، ڈھانپے ہوئے، چھپائے ہوئے، یعنی وہ خوبصورت اتنی ہوں گی کہ فرمایا جس طرح کے انڈے ہیں، اور انڈا بھی وہ کہ جس کے اوپر گرد و غبار سے بھی بالکل پاک ہو۔ آج بھی مثال دی جاتی ہے فلاں کا چہرہ ایسا جس طرح کے انڈا،
اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انڈے سے مراد بھی شتر مرغ کا انڈا ہے کہ وہ سفید زردی مائل ہوتا ہے اور انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے تاکہ اس پہ کوئی کسی قسم کا گرد و غبار نہ ہو۔ اور یہ یعنی ان کے چہروں کے ملائم ہونے میں، نرم اور وائٹ اور خوبصورت اور زردی مائل ہونے میں اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان موتی ہیں، اتنے یعنی وہ خوبصورت ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ وہاں انہیں ساتھی عطا کریں گے وہ بھی انتہائی با حیا، انتہائی با وفا، انتہائی خوبصورت ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے اور یعنی ماکولات وہ کھائے جا رہے ہیں، مشروبات پیے جا رہے ہیں، بہترین یعنی جو ہم نشیں ملے ہیں ان کے ساتھ جب وہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے، تو یعنی باتوں میں ایک شخص ان سے کہے گا یار دنیا میں میرا ایک دوست تھا۔ جب باتیں کرتے ہیں نا جی تو کوئی نہ کوئی پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے نا جی، تو وہ کہے گا یار دنیا میں نا میرا ایک دوست تھا، تو وہ مجھے کہا کرتا تھا یار کہ کیا تو بھی اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی سے مٹی ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں نعمتیں ملے گی، برا کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو بھی اس کی تصدیق کرنے والا ہو گیا؟ تو میں نے اس کو کہا ہاں جی میں ہو گیا۔ تو مجھے وہ ملامت کرتا تھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تم تو بالکل پاگل ہو، جاہل ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے ہی خلاف ہے۔ اچھا جب وہ یہ بات کرے گا اور کہے گا پتہ نہیں یار وہ کدھر ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، تو اب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو اسے؟ یا وہ کہیں گے چلو یار آپ دیکھتے ہیں کہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے پردے ہٹا دے گا۔ اب دیکھیں جنت اور جہنم کا فاصلہ بہت ہوگا، لیکن آج کل دیکھیں نا جی یہ جس طرح پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو ایک ادھر بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی میں، دوسرا امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے باقاعدہ ان کے براہ راست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یعنی کوئی ایسا انتظام فرمائیں گے کہ وہ بالمشافہ یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، تاکہ جنت والے دیکھ کر خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور جہنم والے دیکھ کر حسرت کریں۔ وہ سورہ اعراف میں پیچھے گزرا بڑی تفصیل، ساتھ میں 8ویں پارے میں سورہ اعراف، 8ویں پارے میں جو سورہ اعراف ہے اس میں تفصیلاً گزرا ہے۔ تو وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پردے ہٹا دیں گے، تو جب یہ دیکھے گا تو وہ جو اس کا دوست تھا وہ جہنم کے درمیان میں، جہنم میں آگ میں جل رہا ہو، شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا، الیاذ باللہ۔ ہاں، اور دیکھ کے کہے گا اللہ کی قسم یہ تو میرے رب کا فضل ہو گیا، اس کو مخاطب کر کے کہے گا تو مجھے بھی جو ہے نا وہ ہلاک کرنے والا تھا، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا اور میں تیرے پیچھے لگ جاتا، جس طرح آج کل بھی یہ تو جیریہ قسم کے لوگ ہیں، منکرین حدیث ہیں، اور خاص طور پہ اب یہ نئے فتنے آ رہے ہیں باقاعدہ، یعنی قیامت کی بہت ساری یہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ تو کئی لوگ جب تذکرہ ہوتا ہے مذاق کرنے والے بھی ہیں اس دور میں بھی، اور وہ دین سے دور کرنے والے، یار نماز پڑھ کے کیا کرو گے، اچھے کام کر کے کیا کرو گے، ایسے دوست ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ جو قرآن مجید میں نا میرا الجنۃ والناس، تو وہ شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، تو انسانوں میں سے شیاطین وہ ہیں کہ جو انسان کو نیکی سے برائی کی طرف لے کر جائیں، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر دوستی تعلق بہت گہرا ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ وہ انسان کے دینی معاملات پہ اثر انداز ہو جائے، تو قیامت میں وہ افسوس کرے گا کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں اس کے ساتھ دوستی نہ رکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ دوست جو ہے اس سے انسان پہچانا جاتا ہے، تو اس لیے دوست ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے، اور وہ رکھنے چاہیے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہو، اور ہمیشہ اپنے معاملات میں کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو اچھے کام کی طرف ترغیب دینے کی۔ ہمارے ذمہ ترغیب ہے، زبردستی کوئی بھی کسی کو نہیں لا سکتا، لیکن یہ ترغیبی انداز ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی جب ہمارے دفتروں میں کولیگ ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں یا کسی جگہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں اور ان کا
یعنی اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، یار آپ نماز پڑھ لیں، اچھا کام کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، اس طرح کے یعنی اور نیک کام کیا کریں، کوئی بھی اچھا، یا قرآن مجید آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، قرآن مجید سیکھ لیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، یعنی اچھے کام کی طرف ان کو ترغیب دیں، اگر وہ آپ کے کہنے پہ لگ گیا تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو خیر وہ اسے کہے گا یار اگر اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمتیں احسانات نہ ہوتے تو آج میں بھی اسی عذاب میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوتا اور یہاں حاضر کیا جاتا۔ اور پھر وہ خوش ہو کے اپنے دل میں کہے گا کہ افما نحن بمیتین، ہاں اب تو اللہ کا شکر ہے ہمیں موت بھی نہیں آئی، کہ میں تو ہمیشہ اسی نعمت میں ہوں گا، اور وہ جو دوسرا ساتھی ہے وہ ہمیشہ اسی جہنم میں ہوگا۔ ایک دفعہ پہلے جو موت آ گئی، اب اس کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا جو ہے نا وہ عذاب ہوگا۔ اور وہ کہے گا کہ یہ جو جہنم سے بچ کر میں جنت میں آ گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا نا، اب ترجمہ، فَأَقْبَلَ، بس رخ کرے گا بعضهم، ان میں سے بعض، اعلیٰ بعض کی طرف، یعنی ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، حال احوال پوچھ رہے ہوں گے، یار آپ کو سنائیں یار، جس طرح دوستوں میں ہوتا نا جی، یار کو سناؤ نا، تو ایک دوسرے سے کہیں گے یار کو سناؤ، تو پھر ایک بولے گا، قال قائل، کہے گا ایک کہنے والا، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، کانا، تھا، لی، میرے لیے، قرین، ایک دوست، کہ میرا دنیا میں ایک دوست تھا، یقول، کہا کرتا تھا، کا، کیا تو بھی، کیا، انا، بے شک، کا تو بھی، کا، کیا تو بھی، لمن المصدقین، اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ کون سی بات؟ کہ اذا متنا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمدینون، کیا البتہ پھر بھی ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا۔ تو قالا، کہے گا، حل، کیا، تم مطلعون، یعنی جھانکنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، جھانکنا چاہتے ہو، بتاؤ۔ تو فطلع، وہ جھانکے گا، اس کو دیکھے گا، یعنی وہ جہنم میں، فراؤ، پس وہ اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں، جہنم کے وسط میں، اور اس کو دیکھ کر کیا کہے گا، قالا، کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا، البتہ قریب تھا، کہ تو لتردین، مجھے ہلاک کر ڈالتا، بالکل قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اگر میں تیری بات مان لیتا، گمراہ کر کے مجھے جو ہے ہلاکت میں ڈال دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت، لکنت، تو میں ہو جاتا، من المحضرین، حاضر کیے ہوں میں سے، من المحضرین، یہ حالت جری ہے نا جمع کی، یا نون کے ساتھ۔ افما، پس نہیں ہے، نحن، ہم، بمیتین، مرنے والے، یہ بمیتین، یہ بھی حالت جری ہے، اگر اس کی حالت رفعی ہوتی نا تو میتون ہوتا، باؤ نون کے ساتھ، یہ جمع ہے۔ الا، مگر، موتتنا الاولی، ہماری وہ پہلی موت جو ہم پہ آ گئی اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرتی، وما نحن، اور نہیں ہم، بمعذبین، عذاب دیے ہوئے، کہ اب ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، بالکل۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفوز العظیم، البتہ بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا، لمثل ھذا، اس طرح کی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، نیک کام کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آخری پارہ سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنا تنافس، اپنا شوق، اپنا تقابل دکھانا چاہیے ایسی نعمتوں کے حاصل کرنے میں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اس طرح کی جو نعمتیں جو پیچھے گزری جنت کی، ایسی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، اور ایسی یعنی زندگی جو آخرت میں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، فرمایا جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو اچھے کام کرنے چاہیے، یہ ترغیب دے دی۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے کام کریں گے، دنیا دار العمل ہے، اچھے کام کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کی جزا پوری عطا کریں گے، اور وہ ایسی جزا ہوگی جس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔